جہانگیر جدون صاحب یہ بتائیں کہ یہ ایک تو سزائیں سنا دیا جانا اور وہ بھی مذاکراتی عمل کے دوران جب گفت و شنید چل رہی تھی، آپ کو حکومت کی انٹینٹ نظر بھی آتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ موجودہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ اس لڑائی کو پولیٹیکلی سیٹل کرنا چاہتی ہے؟ دوسرا، اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ 23 دسمبر کو خان صاحب کی القادری ٹرسٹ کیس میں فیصلہ سنایا جانا تھا، وہ 7 جنوری پہ چلا جاتا ہے۔ اس میں لگا یہ تھا کہ شاید حکومت جو ہے وہ ٹائم گین کر رہی ہے مذاکرات کو سپیس دینے کے لیے، اور عدالت کا حکومت کی اس خواہش پر یا مذاکراتی عمل کو دیکھ کر اپنا فیصلہ سنانے یا نہ سنانے کا فیصلہ کرنا، اس کو بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے طور پر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، عدالت نے جو تاریخ مقرر کی ہوتی ہے اس کو فیصلہ سنانا چاہیے۔ اس کو باہر کی دنیا سے یہ نہیں ہو کہ آج کسی کی ٹویٹ آ گئی ہے یا کسی کے مذاکرات ہو رہے ہیں تو بیسیکلی جتنے بھی پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو بھی بندہ ہوتا ہے اس کے پہ کیس بنتے ہیں، اس کے اندر پولیٹیکل جو ایلیمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ ڈومیننٹ ہوتا ہے۔ تو جب پولیٹیکلی ایلیمنٹ ڈومیننٹ ہوتا ہے تو اس کے جو فیصلے آتے ہیں وہ بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی اتنا میاں نواز شریف کا آپ دیکھیں، مثال دیکھ لیں، اب جتنے کیس بنے تو کس طرح پھر پروسیکیوشن نے خود آگے کہہ دیا کہ ہم نے تو غلط کیس بنائے تھے۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر آپ بالکل آنیسٹلی بات کریں تو پولیٹیکلی لوگوں پہ جو کیس بنتے ہیں اس کے اندر پولیٹیکل عنصر جو ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جب عمران خان پہ بھی کیسز ختم ہو تو وہی پروسیکیوٹر آگے، آج وہی پروسیکیوٹر اس کو پروسیکیوٹ کر رہے ہیں جو میاں نواز شریف کو کر رہے تھے۔ میں نے ایک پروسیکیوٹر کہا، میں نے کہا تم وہی کام اس کے ساتھ میاں صاحب کے ساتھ جو کر رہے تھے آج وہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی میں تو اسٹیٹ کا پروسیکیوٹر ہوں، میرے لیے تو کوئی بندہ میٹر نہیں کرتا۔ تو مطلب ہے دیکھیں نا، ضمیر اتنا مر جاتا ہے بندے کا کہ وہ ان جیلی کیسوں کو بھی اون کر رہا ہے۔ وہ ان پہ بھی جو کیس پولیٹیکلی موٹیویٹ، میں نہیں کہتا کہ سارے کیس اب بالکل جیلی ہیں، وہی ہو سکتا ہے کیس ایویڈنس پہ جو بیسڈ ہو، جینین ہو تو وہ کیس بن سکتا ہے، لیکن اس کو آپ ایک بندے پہ 2 کیس یا 3 کیس جینین تھے تو آپ نے اگر 200 کیس بنا دیے ہیں تو وہ شیڈو اتنا آپ نے پولیٹیسائز کر دیا ہے، اس پہ شیڈو آ گیا ہے کہ جی اب سارا کیس جو ہے وہ پولیٹیسائزیشن پہ جا رہا ہے۔ نہیں تو آپ اب کو بھی یہ دیکھیں تاثر نہیں مذاکرات ہو ملتا، رہے ہیں۔ آپ کو بھی یہ تاثر نہیں ملتا کہ جو فیصلہ پوسٹ پون کر دیا گیا 23 دسمبر سے، اس کو آگے لے جایا گیا، اگر مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی تو سزا نہیں ہوگی، اور اگر کوئی جو ہے وہ مثبت پیش رفت ہو جاتی ہے تو پھر یعنی کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مذاکرات کے نتیجے پہ کہ القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ کیا آئے گا؟ آپ کا تاثر بھی یہی ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ اس کا فیصلہ میرے خیال میں جو لوگ ٹرائل کرتے ہیں وہ اس کا فیصلہ وہ ظاہر ہے سزا ہی دیں گے۔ سزا کے بعد جو ہے وہ اگلی اپیل پہ پروسیکیوٹر آگے کہے گا جی نیچے والا کیس اتنا ڈیفیکٹو تھا، اپیل منظور ہو جائے گی، بری ہو جائیں گے۔ لیکن اس طرح نہیں ہے کہ مذاکرات چل رہے ہیں تو وہ ان کو بری کر دیں۔ یہ کوئی میرے خیال میں جو لوگ کیس بناتے ہیں ان کی اسٹریٹجی یہ نہیں ہوتی۔ جہانگیر جدون صاحب، ملٹری کورٹس کا ججمنٹ ایک تو آپ کا اس پہ تبصرہ درکار ہے، دوسرا برطانیہ، امریکہ یا جو ہے وہ یورپی یونین، ان کی طرف سے اس معاملے پر آواز اٹھانا، اس کے خلاف بات کرنا، ICCPR کا حوالہ دینا، پاکستان کو پاکستان کی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز کا بتانا، کیا یہ پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت ہے جیسا پاکستان کے دفتر خارجہ نے جو پوسچرنگ لی ہے اس پر، یا مختلف حکومت کے لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے، یا یہ واقعی جو انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں ICCPR ہے اس کے تحت وہ حق بجانب ہیں یہ آواز اٹھانے میں؟ بہت شکریہ عیسیٰ۔ دیکھیں، آپ نے پاکستان کو آئسولیشن میں دیکھتا بھی اور ایک گلوبل ولیج، آج کل کی دنیا ہے وہ ڈیجیٹلائز ہے اور گلوبل ولیج کی دنیا ہے۔ تو آپ نے متعدد کنونشن سائن کیے ہوئے ہیں، اور جو آپ کو یورپین یونین سے وہ سٹیٹس ملا ہوا ہے وہ بھی ایک کنونشن آپ نے سائن کیا، متعدد کنونشن سائن کیے، یو آر ریکٹیفائی بھی کیے ہوئے ہیں، ایگریمنٹ پہ آپ نے کیے ہوئے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کا ایشو ہے یہ ورلڈ اوور ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، کوئی ملک اس کو اڈیئر کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتے۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ بعض اوقات ہیومن رائٹس وائلیشن کرتا ہے، وہ سسٹین کر جاتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک کو دیکھیں نا، ہر سٹیپ پہ بڑا کانشیس رہنا پڑتا ہے، بڑا کیئرفلی چلنا پڑتا ہے کہ ہماری اکانومی اتنی سسٹینیبل نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، ہم کہنے کو تو کہتے ہیں نیوکلیر پاور ہے، ہم اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارے جو معاشی مسائل ہیں وہ دنیا کو پتہ ہے۔ آپ اسپتال میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں تو بے شمار جو ہے مسائل ہیں، غربت سے نیچے کتنے لوگ رہ رہے ہیں۔ تو اس کانٹیکس میں بجائے اس کہ ہم بڑی اونچی باتیں کریں، اپنی جو ریئلٹی ہوتی ہے اس میں سمجھنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہم نے کنونشن سائن کیے ہم نے اسی لیے سائن کیے ہیں کہ وی آر اڈیئرنگ ٹو دا ہیومن رائٹس، وی آر اڈیئرنگ ٹو دا فنڈامنٹل رائٹس۔ تو میرے خیال میں ملٹری کورٹس میں جو یہ کیس چلے ہیں
یہ گورنمنٹ کے پاس تو دیکھیں نا، ٹو بی آنےسٹ ود یو، اگر میں بالکل فیئر تبصرہ کروں تو گورنمنٹ کو جو لوگ چلا رہے ہیں یہ سارے فیصلے انہیں کیے ہیں. گورنمنٹ کے پاس تو کوئی ایز سچ جو ہے، یہ ابھی میاں صاحب کی انہوں نے بات کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس وقت ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی جس کی کوئی تو لوگوں موجودہ کے اندر حکومت ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ نہیں ہے؟ نہیں، ڈیموکریسی ہے ہی نہیں ملک کے اندر. ویئر از دا رول آف لا، ویئر از دا کانسٹیٹیوشن؟ جو لوگ چلا رہے ہیں وہ دے آر ناٹ ڈیموکریٹک پیپل. جو بیہائنڈ دا سین کام کر رہے ہیں ساری دنیا کو پتہ ہے. اب اس میں کچھ کہہ دوں یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا تو میں اپنے آپ سے ڈس آنیسٹی کروں گا. ٹو بی فیئر اینڈ ٹو بی آنےسٹ، جو لوگ گورنمنٹ چلا رہے ہیں دے آر ناٹ ڈیموکریٹک، وہ اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں. اب وہ ملٹری ٹرائل دیکھیں نا، یہ سارے 9 مئی کا ایک بڑا سیریس واقعہ تھا جن لوگوں نے وائلنس کی ہے. آپ کے پاس آڈیو ویڈیو موجود ہیں. اس میں اگر آپ انہی لوگوں کا اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ٹرائل کرتے تو کوئی کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی ضرورت نہ ہوتی کہ آپ پہ سوال اٹھتا. لیکن ابھی آپ نے اس سارے جو جوڈیشل پروسیس تھا اس کو سیبوٹاج کر دیا ہے، اس کو اتنا سیکرٹ بنا دیا. آپ مجھے بتائیں جن لوگوں کو آج یہ سزائیں دے رہے ہیں ان کا جو ڈسکلوجر تھا سب سے پہلے کس طرح ہوا ہے؟ کیا ایک بندے کو آپ اریسٹ کرتے ہیں اس کو گراؤنڈ آف اریسٹ کا نہیں پتہ ہونا چاہیے؟ کیا اس کو یہ نہیں پتہ ہونا چاہیے مجھ پہ کون سا آفینس لگ گیا ہے؟ کیا اس کی فیملی کو نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بندہ کہاں پہ موجود ہے؟ کیا اس کی فیملی کے پاس یا اس کا جو ڈیفنس ہے اس کے پاس ایویڈنس نہیں ہونی چاہیے کہ اس ایویڈنس کے بنیاد پہ اس پہ یہ چارج لگے ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ مسٹیریس سرکمسٹانسز میں جب آپ کریں گے تو دنیا کی جو انٹرنیشنل ورلڈ ہے اس پہ انگلیاں اٹھائیں گے. تو اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ کر دیں گے